رضواں تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے۔ حضرت والا اسٹیج پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ اللہ کے محبوب کے احسانات امت پر اس قدر زیادہ ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں بدن میں جتنے بال ہیں سارے بالوں میں اللہ جان پنہا دے، پوری زندگی اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بے چین رہے، نہ بیویوں کے لیے، نہ بچیوں کے لیے، نہ مکان کے لیے، نہ مال و متاع کے لیے۔ اگر آپ بے چین رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنی امت کے لیے۔ اور سچ یہ ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت ملے گی وہی کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، اور جو شفاعت سے محروم رہا اس کے لیے تباہی ہے۔ طے کرو ایمان والو، ہمارے آقا علیہ السلام پوری زندگی ہمارے آپ کے لیے بے چین رہے۔ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رہی ہے عمر بھر، آنکھیں رہی ہے عمر بھر، فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آنکھیں رہی ہے عمر بھر، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میری کس قدر، آقا کو میرے کس قدر، امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو بڑی چاہت سے امت سے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، پڑوسی بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑوسی پریشان ہے کوئی بات نہیں، پڑوسی کو کوئی دقت آ گئی تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، حق ہے اس کا، فکر تو دور کی بات ہے پریشان کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی زیادہ تنگ ہے کسی سے، برا نہ مانیے گا، آج اگر کوئی زیادہ تنگ ہے کسی سے تو مسلمانوں میں آپس کی یہ خلفشار ہے کہ بھائی بھائی سے تنگ ہے، غیروں میں اس درجے تک بات نہیں ہے۔ یہ امت کیا تھی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول تشریف لائے. وہ بہت زیادہ بھوکے تھے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہمارے ہاں انتظام ہے، میں ان کو اپنا مہمان بناؤں گا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے کے چلے گئے. گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو کہا نہیں، تھوڑا سا بچوں کے لیے ہے، ہمارے تمہارے لیے ناکافی ہے، وہ کھانا صرف بچے ہی کھا سکتے ہیں، اتنا ہے کہ بچوں کے کام آئے. صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا دسترخوان لگا دینا، اس پر کھانا بھی رکھ دینا، اور جب مہمان ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کم ہے زیادہ ہے، ہم کھا رہے ہیں یا نہیں، ایسے بیٹھے ہیں مہمان کو پتہ نہ چلے. مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی نفلی روزہ ہو رمضان کا چھوڑ کر، رمضان کا روزہ تو نہیں، کسی طرح اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. خود آدمی بیمار ہو جائے تو توڑ دے الگ بات ہے، یا اتنا لمبا سفر ہو جائے تو اس کے لیے اجازت ہے بعد میں قضا کر لے، لیکن کسی مہمان کی آمد پر توڑے وہ جائز نہیں. صرف نفلی روزے کی بات ہے. اگر کوئی آدمی نفلی روزہ ہے، کون؟ میزبان، گھر والا آدمی جس کا مکان ہے، مہمان آ جائے، مہمان یوں کہے میرے ساتھ آپ بھی کھا لیجئے، تو نفلی روزہ توڑ دے مہمان کے ساتھ کھانے میں. ارے بولو بھیا، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہوشیار آدمی ہو، خوش نصیب ہو آپ کی اس بستی میں، تمبور جیسے اس علاقے میں جو بالکل گھاگھرا سے قریب ہے. ہندوستان کی مشہور شخصیات میں سے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ساتھ ہمارے کئی بیان ناگپور تک ہوئے. حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم، ان کے حضرت کے ساتھ میرے تقریباً 25-26 سال سے بیان گاہے بگاہے ہوتے رہے. یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو ہندوستانی دنیا لیول کی ہیں. حضرت کا انتقال ہوگا، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب علم کے سمندر تھے حضرت، اور مفتی شکیل صاحب ایسا شخص جو زبان کا بادشاہ ہے، کوئی جوڑ نہیں حضرت کا. دعا فرما اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں. کوئی محروم مے خانے سے ہو افسومی قسمت. آپ سمجھیے گا، باقی آپ تو خیر سمجھ پاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ بیٹھو آرام سے. کوئی محروم مے خانے سے ہو افسومی قسمت. اف مانے بربادی. کوئی محروم مے خانہ یعنی جہاں جام چلتا ہو وہاں سے بھی کوئی محروم ہو جائے. اب کون سی کوئی محروم مے خانے سے ہو افسومی قسمت. کسی کے پاس گھر بیٹھے چھلکتا جام آ جائے. ابو جہل ابو لہب دیکھ رہے تھے کہ بھتیجا ہے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا، سب کچھ کیا، گود لیا، سب کچھ کیا، اسی گھر میں ہے. کوئی محروم مے خانے سے ہو افسومی قسمت. کسی کے پاس گھر بیٹھے چھلکتا جام آ جائے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تک ایمان پہنچا کرن میں. کوئی محروم مے خانے سے ہو افسومی قسمت. کسی کے پاس گھر بیٹھے چھلکتا جام آ جائے. آپ نہیں سمجھ سکے، علماء جانتے ہیں ان حضرات کے مقام کو. اور آج بھی آپ کے قصبے تمبور کی سرزمین پر بہترے علماء اکرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، قرہ حضرات ہیں، میں جن کے ناموں کو نہیں جانتا، لیکن کچھ نمایاں شخصیات ہیں. اس میں حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، بہت سارے لوگ ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں سب کے نام نہیں جانتا، اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایسے دیار کے ہیں، آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ بھیا کون ستاتا ہے؟ برا نہ مانیے گا. بیچ میں نے بات کی تھی، نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے میزبان کو. جس کا گھر ہے وہ مہمان کے لیے نفلی روزہ توڑ دے تو یہ جائز ہے. میزبان نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی سن دسترخوان لگا دے، اس پر کھانا لگا دے، اس کے بعد چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، مہمان کو پتہ نہ چل پائے کھانا زیادہ ہے یا ہم کھا رہے ہیں یا.
نہیں کھا رہے. چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا. جب کھانا لگا دیا چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا. بیوی واپس چلی گئی. مہمان نے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا. کہا اللہ نے آپ کے غلام کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے مجھے بھیجا. یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایسے لوگ جو خود بھوکے رہتے ہیں, دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں, خود اپنی ضرورت دبا لیتے ہیں, دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. امتی تو ایسے تھے. ایک ہم ہیں بھیا, اللہ رحم فرمائے. دستی رومال ذرا ہم کو دے دیجیے, اس پہ رکھ لیں. ایک ہم ہیں. ارے بھیا جانتے نہیں جانتے؟ ہاں ہوشیار تو آپ ماشاءاللہ, آپ کہنے کی ضرورت نہیں. ہوشیاری تو یہ ہے, آپ کی سیانی لڑکی, پڑوسی کی سیانی لڑکی, کہیں سے پیغام آ جائے تو اس مہمان کو گھیر لیا کرتے. کہاں آئے, اس سے پوچھتے کہاں آئے, ارے فلانی کیا لڑکی, ارے ان کی لڑکی, کیا بات کرتے, ان سے اچھی ہمارے لڑکی موجود. ہم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں بھیا گاڑی, وہ ہم یہ سب نہیں جانتے. بڑھیا والی موٹر سائیکل بتاتے ہیں, ہم اچھی والی دیں گے, چاہے آپ 1.25 لاکھ روپیہ نقد لے لو, چاہے گاڑی لے لو. اور وہ بہت کنجوس آدمی, بڑے وکیل ہیں, اور لڑکی ان کی ٹھیک. ہم بالکل کعبے سے آئے ہیں. بھیا مسئلہ بتا دیں, ہم مسئلہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں. آپ یہاں سے معلوم کرو, چاہے دیوبند سے, چاہے فرنگی محل سے, ہم کو کوئی اس میں تکلف نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا سودے پر سودا کرنا جائز نہیں ہے, پیغام پر پیغام دینا جائز. یہاں بات ہے مناسب غیر مناسب میں نہیں کہتا, یہاں بات ہے جائز اور ناجائز کی. جو بات ناجائز ہو جائے اس کی برکت آپ بتاؤ ہوگی یا نہیں, آپ جانو, آپ کا کام جانے. میرے آقا نے فرمایا سودے پر سودا کرنا جائز نہیں, پیغام پر پیغام دینا جائز نہیں. اندازہ لگاؤ, کوئی مہمان آ گیا, وہ آپ کی لڑکی کے لیے آیا, پڑوسی نے دیکھ لیا, بھائی نے دیکھ لیا, ذرا اچھے گھر کا آدمی, کہاں فلاں ہے, بہت گندی, بہت بیکار آدمی, ہماری لڑکی تو بالکل سمجھو, بالکل حرم سمجھو, بہت بالکل. اب وہ ارے ہٹاؤ یار, یہ جائز ہے؟ ارے بولو بھیا. اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم بہت پکے والے. کہہ رہا ہے یہ ہر امتی آپ کا, ہم نہ چھوڑیں گے دامن کبھی آپ کا. کہہ رہا ہے یہ ہر امتی آپ کا, ہم نہ چھوڑیں گے دامن کبھی آپ کا. وصف کیا کر سکے گا کوئی آپ کا, جب کہ واصف ہے قرآن ہی آپ کا. بھئی سچا امتی آپ جانو, آپ کا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. سودے پر سودا. ایک آدمی زمین بیچنے جا رہا, اس نے کہا میں 3 لاکھ روپیہ بیگھا زمین خریدوں گا. پڑوس والے کو پتہ چل گیا, چاہے سگائی بھائی ہو, چاہے بہنوئی ہو, چاہے بیوی کا بھائی ہو, نسبتی بھائی, پتہ چل. کہا سنو کتنا دینا, کہا 3 لاکھ, کہا 3.5 لاکھ لے لو. نہ, سودے پر سودا جائز نہیں. جب وہ خریدنے سے انکار کر دے پھر آپ لے لیجئے, چاہے وہ 3 سے کم کا لے لو, چاہے زیادہ کی, اس سے بحث نہیں. تو میں نے مثال دی. کریں گے بھیا انشاءاللہ. اگر ایسا نہیں کریں گے تو کامیابی سوچبے نہ کرو. بالکل کامیاب وہ تھے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر.
قرآن چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ مہجورہ قرآن مجید میں آیا ہے، مہجورہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے۔ مہجورہ مانے چھوڑ دینا، قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑ دینا بھی قرآن کا چھوڑنا ہی ہوا، اس کے حکموں کو توڑنا بھی چھوڑنے کے حکم میں ہے۔ اللہ صحیح قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن مجید کے احکام کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ ایک بات یاد رہے، اگر لڑکے نے جہیز کا مطالبہ کر لیا ہے، مانگ لیا ہے، اس نے ناجائز کام کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش؟ کوئی آدمی بغیر مجبوری کے سوال کر لے تو جائز نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اپنی کمائی سے اپنا علاج نہیں کروا سکتا، اپنے علاج بھر کا لوگوں سے مدد لے لے، علاج کروا لے، جائز ہے۔ ایک آدمی بھوکوں مر رہا، مفلوج ہو گیا، ہاتھوں پیر کام نہیں کرتے، اور اس کا خاندان بڑا کثیر العیال ہے، بچے زیادہ ہیں، کچھ کر نہیں پا رہا ہے، لوگوں سے مدد لے کے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسے موجود ہے، رقم موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کے عرض کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہمارے ہاں کھانے کی تنگی، اکثر فاقہ ہو جایا کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ ہے؟ کہاں؟ ایک کٹورا ہے۔ کہا لاؤ گھر سے۔ وہ صحابی رسول کٹورا لے کے آئے، اس پیالے کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیچ دیا، نیلام کر دیا۔ جب کٹورا بک گیا، آدھا پیسہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان صحابی رسول کو دے دیا، کہا گھر کے لیے کھانے کا انتظام کر لو، اور آدھا پیسہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لے کر کے ان سے کلہاڑی منگوائی۔ کلہاڑی سمجھتے ہو نا؟ تو وہ جنبے کرتے ہو، بہت ہوشیار ہو۔ کلہاڑی منگوائی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا، یعنی بینٹ لگایا۔ اس کلہاڑی میں بینٹ کس نے؟ محبوب دو جہاں علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے بینٹ لگا کر، دستہ لگا کر، اور صحابی رسول سے فرما کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر گزارا کر لو۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام بڑی فراخی ہے، تنگی دور ہو گئی، کھانے پینے کی آسانی ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے آقا علیہ السلام جنہوں نے صحابی رسول کو حکم فرمایا کہ کٹورا بیچو، اس کے بعد کلہاڑی میں بیٹ لگا کر حکم فرمایا کہ لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرو۔ اور یہ صحیح سالم نوجوان ہے، مانگتا کس سے؟ جس کے گھر کی لڑکی لائے گا اپنی بیوی بنانے کے لیے، اس سے مانگتا ہے کہ تم دے دو، اس سے زیادہ ذلت و رسوائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ ذلت کی کوئی بات۔ میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا ہوں، بڑا تھکا ماندہ آدمی ہوں، بڑی موٹر سائیکل چلائی، کچھ پروگرام کی ترتیب یہ وہ ہونے لگی، تو جمعے میں بیان کیا، بلگرام سے تقریباً 20 کلومیٹر پیچھے ایک سنجر پور جگہ تھی، وہاں بیان کیا جمعے کے بعد۔ 3 بجے بیان ختم ہوا، پھر ناشتہ کھانا سواری ہو کے پھر یہاں تک کافی لمبا سفر ہوا، میرے خیال میں 250 کلومیٹر کے آس پاس، وہ بھی موٹر سائیکل سے۔ بے وقت ہو رہا تھا، میں نے کہا بھائی سواری تو نہیں پہنچا سکتی، 4 پہیہ کی جائے تو زحمت ہوگی انتظامیہ کو، لہٰذا موٹر سائیکل سے میں نے ہمت کی۔ کافی تھکا ماندہ تھا، اور بیان بھی کافی دیر تک وہاں بھی۔ اللہ صحیح صحت عطا فرمائے، صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ جو مانگ جانچ ہوتی ہے، جو تقاضے ہوتے ہیں، جو موٹر سائیکلیں مانگتے ہیں، سامان مانگتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اللہ کے محبوب کے سنت کے خلاف عمل ہو، پھر اس کے بعد برکت آ جائے، دونوں چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ برکت چاہیے تو آپ کو ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔
کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس سے زیادہ رحم کے لائق کون ہے جس نے اپنی بچی کی 18، 20 اور 22 سال تک پرورش کی ہے؟ جب وہ پیشاب پاخانہ کرتی رہی، جب تک ماں کروٹیں بدلتی رہی، رات رات اس کی گندگی کو دھویا، اپنی نیند کو قربان کیا، اور جب وہ کچھ اور اس سے اوپر عمر کی ہو گئی، پڑھانے کی بات آئی تو نہ جانے کتنا پیسہ پڑھائی میں لگایا، جب وہ بالغ ہو گئی تو ماں نے اپنی چاہت کی جگہوں کو چھوڑ دیا، بہن کے گھر کو چھوڑا، میکے جانا پسند نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ گھر میں سیانی لڑکی ہے، نگرانی کون کرے گا؟ تو چاہت کی جگہوں کو چھوڑا۔ جب وہ کھانا پکانے، خدمت کے لائق، بستر بچھانے کے لائق ہو گئی تو شریعت کا تقاضا ہے کہ بالغ ہو جائے، اپنے گھر جائے، اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ جب یہ موقع آیا تو ایسے بھیڑیا، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ پیسے دیجئے، گاڑی دیجئے، سامان دیجئے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ایسا ہوتا رہا تو برکتوں سے ہاتھ دھل لیجئے۔ گھر میں سامان وہ آتے ہی جو ناجائز قبضہ کیا گیا ہے، اس سامان کے آنے کے بعد گھر میں سکون نہیں رہے گا، برکت نہیں رہے گی۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں، مجھے 30 سال تقریباً ہوئے جا رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے، ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ بچا ہو، اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ لوگ آج بھی بے چین ہیں، آج بھی پریشان ہیں، کبھی مقدمے سے گھرے، کبھی بیماری سے گھرے، کبھی جھگڑے میں گھر گئے، فرصت نہیں ملی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، اللہ کے محبوب کی سنت کو چھوڑ دو، لوگوں پہ ظلم کرو، پھر اللہ کی مدد آئے، آپس میں محبت آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر برکت چاہیے، محبت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، ان ظلموں کو چھوڑنا پڑے گا جو لڑکی والوں پر کرتے ہیں۔ کرو گے بھیا؟ میں صرف کہنے نہیں آیا ہوں، ہماری پورے رشتہ داری میں موجود ہے۔ اگر بارات زیادہ ہوئی میں شرکت نہیں کرتا ہوں، کوئی ناراض ہو کچھ، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حبیب کی امت میں، وہ دو ہم سے راضی ہو جائیں، ہم تیسرے کی کبھی پرواہ۔ اللہ اس کے رسول کی مرضی میں کوئی راضی ہو تو ٹھیک ہے، ان کو ناراض کر کے میں نے کسی کو آج تک راضی، ہمیں کوئی اس کی کہ بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا۔ طے کرو ایمان والو، یہ سب کر کے پھر سکون کی زندگی ہو جائے، ایسا ہو تو یہ جلسے جو ہوتے ہیں اس میں سیرت النبی بھی لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی عادت و سیرت، تو اس پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ ارے بولو بھائی، تو آج سے طے کرو، ہم کو کوئی مطالبہ، کوئی مانگ جانچ، کوئی تقاضا نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اپنے رشتہ دار سے یوں کہنا ہے، لڑکی والے سے، لڑکی کے باپ سے، یا باپ نے اس کا بھائی ہے یا جو بھی ذمہ دار ہے اس کا وکیل ہے، اس سے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں کی لڑکی ہم کو پسند ہے، یہ رشتہ منظور ہے، آپ جہیز کے لیے کوئی تکلیف نہ برداشت کیجیے گا، ہم صرف لڑکی لائیں گے، 10-5 آدمی آ کے آپ کی لڑکی کو رخصت کروا لائیں گے، کسی مسجد میں کسی نماز کے بعد نکاح ہو جائے گا، آپ کی لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ پھر بھی وہ آدمی اس کے باوجود کچھ لکا چھپا کے، کچھ برتن وغیرہ، کچھ گدے، سامان استعمال والے، روزمرہ والے، وہ لکا چھپا کے تب بھی دے دے تو جائز ہے، اس میں ناجائز نہیں ہے۔ پہلے انکار کرو مانگنے سے، پہلے انکار کرو، مانگنا تو کوئی تصور میں نہ لائے، پہلے انکار کرو، انکار کے باوجود بھی وہ کچھ لکا چھپا کے دے دے تو وہ سمجھے بھیا نے؟ ہاں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے میکے کا جو بھی سامان ہے وہ اس کے لیے ہبہ اور ہدیہ ہے، اور جس کو ہدیہ یا ہبہ کیا جائے اس ہدیہ کو دوسرے لوگ استعمال کریں تو جائز نہ۔ پورے گھر کے لوگ چاڑے پڑے ہیں،
जितना सामान पूरा फैलाए पड़े हैं, लड़की रोक दे कि नहीं ये तुम मेरे मैके का, उसी दिन बंटवारा करने लग दे। कहता अपना हिसाब किताब इधर उधर कर लो, अलग कर लो। जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। उसके माँ बाप ने अपनी बच्ची को हदिया दिया है, उसको हिबा किया है, पूरा घर ऐंठे पड़ा है, तो ये जायज़? मसला ज़ेर गौर है। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। हमारी बीवी के यहाँ से कुछ वो तांबे के बर्तन वगैरह आ गए, तो मैंने देखा बाद में उन्होंने भिजवाया अपनी गाड़ी से, बाद में मैंने तो इनकार ही कर दिया था, अपनी गाड़ी से बाद में भिजवाया। तो मैंने वो तांबे के बर्तन सारे बेचकर बीवी से कहा इनके अपने जेवर बना लो। कहा क्यों? मैंने कहा बिला वजह क्या ज़रूरत जमा करने की, ये तो तुम्हारा सामान है, तुम्हारे किस काम आएगा, लिहाजा उसको बेचकर मैंने पैसे ही दे दे, तुम अपना जेवर बना लेना, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, कहना आसान है, सुनना आसान है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मखलूक पे तरस नहीं खाया तो अल्लाह की कोई गरज नहीं है कि हम पे तरस खाए। हालात तो रोज़ाना देखते ही हैं, वरना ईमान वाले की शान क्या थी कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या शान थी, क्या ताकत थी ईमान वाले की। दरियाए दजला में शबाब है जैसे दरियाए घाघरा। अभी कुछ दिनों पहले शबाब पे थी, कोई फटक नहीं सकता था किनारे, न जाने कितनी बस्तियों को उजाड़ दिया घाघरा ने। दरियाए दजला की बड़ी फाट है, बड़ी चौड़ाई है। सहाबे इकराम पहुँचे, देखा उस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं है, स्टीमर नहीं, कोई बेड़ा भी नहीं है। अमीर कारोबार ने कहा हम वापस नहीं जाएंगे, काम वापस नहीं जाएंगे, पक्का इरादा करके आए हैं। चुनांचे उन्होंने अपने घोड़े को दरिया में कुदाया, साथियों से पूछा तुम्हारा इरादा? कहा हम साथ अब भी नहीं छोड़ेंगे। ईमानी ताकत तो कुव्वत थी, दरियाए दजला भी उनको रोक। हमारा आपका क्या हाल है? सहाबे इकराम पहुंचे अफ्रीका के जंगल में, जब उन्होंने अपना पड़ाव डाला तो उन्होंने पड़ाव बनाया जहां बहुत सारे शेर भेड़िया मौजूद थे जंगल के अंदर। किसी ने कहा ये तो जंगल है, यहाँ तो शेर फाड़ खाने वाला और बहुत सारे दरिंदे और फलाने ढकाने। तो कहा तो क्या हुआ, हम गुलामान मोहम्मद हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं, अब क़याम यही रहेगा। जंगल के जानवरों को आवाज़ दी, ए जंगल के जानवरों, जो टाइम तय किया गया है उस टाइम के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो, वरना तुम्हारी खैरियत नहीं है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं और यहाँ क़याम करेंगे। लोगों ने देखा, कहते हैं शेर भी अपने बच्चे को, चीता भी, भेड़िया भी अपने अपने बच्चों को लेकर और जंगल को उन्होंने उस हिस्से को, उस इलाके को खाली कर दिया। इसी को अल्लामा ने कहा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो ईमान कहाँ था, वो ताकत उस वक्त थी जब वो सिफत थी, खुद भूखे रहे, मेहमान का पेट, खुद अपनी ज़रूरत दबा ली, मेहमान की ज़रूरत पूरी करी, खुद अपनी ज़रूरत दबा दिया, पड़ोसी की ज़रूरत पूरी कर दी। अरे बोलो भैया, हुआ नहीं हुआ? जब तक ये बात नहीं पैदा होगी, जब तक हमदर्दी नहीं होगी, जब तक दूसरों का ख्याल नहीं होगा, तब तक ये बात। इस पर मैं एक शेर और पढ़ा करता हूँ। अहमद मुरसल फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़हरे अव्वल मुरसले ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर
پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی۔ بدلے کی عادت نہ ڈالیں، اللہ معاف کرنا پسند فرماتا، اللہ خود معاف کرنے والا، معافی کی عادت اللہ کی ہے، اللہ معاف کرنے والا، اس کی عادت معافی کی ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتا۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو معاف کر دینے کا عادی ہو، کیا بھیا؟ اور آقا نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا، اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے۔ بہت لوگ کہتے ہیں بھیا ہم اس سے اب نہیں بولیں گے، بول چال ختم ہے، اب کوئی رشتہ کاٹے کیا کرو، یہ رشتہ ناتا بولے گا قیامت کے میدان میں پروردگار جس نے ناتا کاٹ لیا تو اپنی رحمت سے کاٹ دے، اسے جدا کر دے، جس نے ناتا جوڑا پروردگار تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ لے۔ کیسا ناتا؟ بھائی بھائی کا ناتا، بہن کا ناتا، پڑوسی کا ناتا، باپ بیٹے کا ناتا، سسرالی ناتا، اور جتنے ناتے ہو یہ سارے رشتے ناتے، اگر کوئی ناتا کاٹے تو اسے جوڑو، کیسے جڑے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جب سلام کرو گے دل نرم ہو جائے گا، آدمی کا سر جھک جائے گا، محبت اندر پیدا ہو جائے گی اور دوری ختم ہو جائے گی۔ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے نصیحتیں فرمائی، آپ نے بہتری باتیں فرمائی، کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، اور اے عبداللہ ابن سلام تم لوگوں کو سلام کو عام کرو، فادخل الجنت بسلام، بس تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ طے کرو بھیا سلام کو، کبھی من موٹا ہوتا آدمی بولوے نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا 3 دنوں سے زیادہ کا کوئی آدمی بول چال آپسی معاملے کی وجہ سے بند کر دے۔ اب کوئی شرابی ہو تو نہ بولو، سال بھر نہ بولو، مہینہ بھر نہ بولو، کیا مطلب؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، آقا فرماتے ہیں محبت ہو تو اللہ کے واسطے اور عداوت ہو تو، ایک آدمی چور ہے نہ بولو، شرابی ہے نہ بولو، شریعت کے خلاف چلتا ہے تو بول چال یہ بند کرنا اللہ کے لیے ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں، شراب پیتا رہا، بول چال سب ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں تو اس سے کوئی بات نہیں، لیکن اپنا معاملہ کوئی نجی پڑ گیا تو بول چال بند کر لیا، بولے ہی نہیں۔ آقا فرماتے نہیں، اپنے معاملے کی وجہ سے کوئی 3 دنوں سے زیادہ کا بول چال بند کر لے، اسی حال میں مر جائے، آقا فرماتے ہو میرا سچا امتی۔ ارے بولو بھائی، تو آقا نے فرمایا اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کرو گے بھیا، جو پہل کرے ثواب اس کو زیادہ ہے، کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے، جو حکم کو مان لے بڑا وہی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے ہم ان کو سلام کریں، ہم خود نہیں، بڑا کوئی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لے، جو اللہ کے محبوب کی سنت کو مان لے، بڑا وہی ہوگا، بڑا وہی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سل من قطع کا، اسے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے، واعفو عمن ظلمک، اسے بھی معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، واتی اب من حرمک، اسے بھی دے دو جو تمہاری ضرورت پر انکار کر دے، جواب دے دے، نہ دے، اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی دے دیا کرو، کتنا؟ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آج کل کی طرح نہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب 2 لاکھ روپے دے دیے، زمین خرید لوں، مکان بنواؤں، فلاں چیز خریدوں، گاڑی لے لوں، نہ اتنا بڑا قرضہ غیر مناسب ہے دینا۔ کتنا قرضہ؟ مہمان آ گیا، وہ گوشت لانا چاہتا، اکرام کرنا چاہتا، اس کو ادھار دے دو، قرض دے دو۔ گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، قرض مانگ رہا ہے تو دے دو۔ کہیں جانا ہے، کرایہ گھٹ گیا، دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کرایہ کا انتظام کر لے۔ ایسی ضرورتوں میں جو بروقت ضرورت ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تھوڑی موڑی رقم اتنا دے کر کے اگر وہ دے پائے واپس تو ٹھیک ہے، نہ دے پائے تو معاف کر دو۔ معاف کرنا تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، معاف کرنا تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں قرضہ دینے سے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں قرضہ دینے سے صدقے کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی قرضہ دے دے طے ہو جائے کہ 15 دن میں 1 مہینے میں قرضے کی واپسی ہو جائے گی، پتہ چلا وہ لینے والا نہیں دے پا رہا ہے، اب طے وقت کے بعد مہلت دینے پر اور زیادہ ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا جس نے قرضدار کو مہلت دے دیا، تھوڑی سی چھوٹ دے دی۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی اپنا پرایا دوست کے دشمن، جس نے بھی پھیلایا دامن، لوٹا اپنی جھولی بھر کر صلی اللہ علیہ وسلم، لوٹا اپنی۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، ایک حدیث پاک۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بیواؤں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، اللہ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارے بولو بھائی، پہلے لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا تمہیں زندہ کیوں دفن کیا گیا؟ لوگ یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ آقا تشریف لائے، آقا نے فرمایا لڑکی پیدا ہونا رحمت ہے۔ کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہونا رحمت۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاں 3 لڑکیاں ہو خوش دلی کے ساتھ پرورش کر لے اور دیندار رشتہ کرے۔ کیسا بھیا؟ بینک منیجر نہ، چاہے وہ چوری کا مال ہو، بے ایمانی کا ہو، چاہے دلالی کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ تلاش کر کے ویسا رشتہ کرتے ہیں تاکہ ہماری لڑکی بہت آرام و چین کے ساتھ رہے۔ میں نے دیکھا بہتوں کو کہ بہت مالداری میں پھنس کر سکون غائب ہو گیا، نہ جانے کتنی بچیوں نے خودکشی کر لی، اور کسی دیندار کو، عالم دین کو، حافظ قرآن کو، یا کسی دیندار کو، نہ حافظ ہو نہ عالم ہو لیکن دیندار ہو، ایسا دیندار رشتہ جس کسی نے بھی کیا وہ پوری زندگی مایوس نہیں رہا، چین کی زندگی گزر گئی۔ ارے بولو ہوا نہیں ہوا؟ اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام لڑکیوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بیواؤں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے سب سے پہلی شادی فرمایا، آپ 25 سالہ نوجوان، اور پہلی شادی کس سے فرمائی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیوہ تھی جن کی عمر 45 سال کی ہو چکی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے شادی فرمائی۔ کیا مطلب؟ حسن و جمال کتنا تھا، خوبصورتی کیسی تھی، کمال کتنا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے نبیوں میں جتنے کمالات ہیں محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سب پہ بھاری ہو جائیں گے۔ خوبصورت اتنے زیادہ کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کے در کا خود چاند بھی بھکاری ہے، کیونکہ ان کے در کا خود۔ اتنا حسن و جمال پہلی شادی کس سے فرمائی؟
اور جب تک وہ حیات رہی، زندہ رہی، اللہ کے حبیب نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. اور جتنی شادیاں آپ نے فرمائی 11 نکاح ہوئے، سب بیوہ سے، صرف ان میں ایک بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاہے کے لیے؟ امت کے مسائل جمع ہو جائیں. بہت زیادہ ذہین تھی، عقل مند تھی، 2210 حدیثوں کی عالمہ تھی. اس مسئلے کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے اس رشتے کو منتخب فرمایا تھا. اللہ اکبر. آج لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں اور بعض لوگ تو ڈنڈوس مار دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ ذرا سی بات ہوئی تو مار دیا، ذرا سی بات ہوئی ستا لیا. نہیں، درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے دوسری کے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. آدمی حاکم ہے، عورت محکوم ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ تھا محبوب دو جہاں کا. آقا نے فرمایا ماتحتوں پر رحم کرو، ماتحتوں پر جو تمہارے تابع ہیں ان پر رحم کرو. لوگ ظلم کرتے ہیں، جبرن کام لیتے ہیں، بے تکا کام لیتے ہیں. حق کتنا ہے میں اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا. ایک مرتبہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب مدینہ منورہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا کرتا تھا، دروازہ کھلا حجرہ اور دروازہ کھلا تو مسجد نبوی. جب دروازہ کھلتا تھا تو حجرہ اور مسجد نبوی آمنے سامنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے بستر سے چپ کے اٹھے، مسجد نبوی چلے گئے. جب آپ بڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو چپکے سے تشریف لائے. دروازہ کھلنے کی مجھے کوئی آواز نہیں ملی. چپکے سے تشریف لے گئے اور چپکے سے تشریف لائے کہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ آئے. آپ تہجد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تہجد جیسی نماز کے لیے تشریف لے جانے پر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دروازے کو بجنے نہیں دیا کہ نیند میں خلل نہ آئے. یہ تو ٹی وی دیکھ کے آتے ہیں، ادھر ادھر ٹہل کے آتے ہیں، لفاظی اور ادھر ادھر کر کے آتے ہیں، پھر آ کر کے نیند سے اٹھا دیتے ہیں، جگاتے ہیں، ستاتے ہیں اور 11 بجے رات میں کھانا مانگتے ہیں. اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے. نیند خراب کے اتنا خیال کیا محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ خرقان ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. ان سے ایک آدمی ملاقات کے لیے آیا، کئی روز کا سفر کر کے آیا. آج کل کی طرح پہلے سواریاں، ٹرینیں، بسیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں. لوگ جانوروں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے. خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھے وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان پہ سفر ہوا کرتا تھا. بڑی دور سے وہ تشریف لائے حضرت سے ملاقات کے لیے. کئی روز سفر کے بعد جب وہ خرقان پہنچے، پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ لوگوں نے گھر بتایا. وہ بیچارہ گھر تک آیا. کون؟ وہی مہمان. دروازے پر پہنچا، اتفاق سے بیوی اندر تھی. کہا کس کی بات کو؟ کہا حضرت. کہا حضرت وضرت کچھ نہیں، تو ایسے یہ ہے. تو ارے دنیا بھر کی بات کی اس نے. حضرت کی شان میں گستاخی. کہا کس کی؟ نہ حضرت نہ وزرت. یہ تو وہ بڑا برا بھلا کہا. وہ آدمی مایوس ہو گیا. سوچا میں نے اتنا سفر کیا، اتنے دنوں تک میں چلا، پتہ چلے بزرگ ہی نہیں ہے. پڑوسی سن رہا تھا. کہا سنو اس کی باتوں میں نہ ہو، وہ گئے ہیں جنگل کی طرف لکڑیاں توڑنے، تم جاؤ وہیں ملاقات ہو جائے گی. اس آدمی نے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا. تھوڑی دور چلا، دیکھا ادھر سے حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار ہیں. لکڑیوں کا گٹھر شیر پہ رکھا ہوا تشریف لا رہے ہیں. اس نے دیکھا، یہ حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا. کہا حضرات آپ کا اتنا بلند مقام ہے ولایت کا کہ شیر آپ کے بوجھے کو برداشت کیے. آپ کا بوجھا لکڑیوں کا بوجھا، اور بیوی آپ کو برا بھلا کہتی، آپ کا مقام اتنا بڑا. حضرت نے فرمایا سنو، یہ جو شیر میرے بوجھے کو اٹھائے ہوئے ہے اور میری لکڑیوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہے، یہ بیوی کا بوجھ اٹھانے کی دین ہے. بیوی کی کڑوی کسیلی میں نے برداشت کی ہے تو شیر میرے بوجھے کو برداشت کر رہا ہے. یوں ہی نہیں یہ واقعہ ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک شعر کہا ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں پڑھی جاتی ہے. مثنوی شریف علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ کہا
کہا کہ گر نہ صبرم می کشیدے بارزن، گر نہ صبرم می کشیدے بارزن، کہ کشیدے شیر نر بیگار من۔ اے اللہ کے بندے، اگر میں بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت نہ کرتا تو شیر بھی میرے بوجھے کو برداشت نہ کرتا۔ یہ تو بیوی کے برداشت کے دین ہے کہ شیر میرے بوجھے کو۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اتنے نازک مزاج تھے، ایک دن لیٹ گئے، پوری رات نیند نہیں آئی، کب وہ اوڑھ لیا تھا لحاف، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں رضائی، لحاف اوڑھ لیا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ بیوی سے کہا کیا بات ہے، اس میں کوئی کمی ہے لحاف میں؟ کہا نہیں، لحاف صاف ستھرا نیا ہے، کوئی کمی نہیں۔ کہا دیکھو ذرا کوئی کمی ہے، تو دیکھا کہ ایک تاگا ذرا ٹیڑھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت کو نیند نہیں آئی، اتنے نازک مزاج تھے۔ کون بھیا؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا مقام تھا ولایت کا۔ بیوی منبع نہیں کرتی تھی، ٹیڑھا بیڑھا کہتی تھی۔ ایک دن حضرت نے اپنی بزرگی سے کرامت اپنی دکھائی۔ کیا دکھائی بھیا؟ نبیوں سے جو ایسی چیزیں صادر ہو جائیں جو عادت کے خلاف ہو ان کو معجزات کہتے ہیں، اور ولیوں سے ایسی چیزیں دکھ جائیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں، کسی اور سے ایسی چیزیں دکھ جائیں تو اس کو جادو کہتے ہیں، استجراج کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کرامت ظاہر کی، کھٹولا پر بیٹھے، کھٹولا اڑ گیا، فضا میں اڑنے لگا۔ بیوی جھاڑو لگا رہی تھی، دیکھا، بہرحال انہوں نے اشارہ کیا، کھٹولا پھر نیچے آیا۔ تو بیوی کہنے لگی سنو، تم بہت بزرگی کا دعویٰ کرتے ہو نا، آج میں نے دیکھا ایک ولی کھٹولے کے اوپر اڑ رہے تھے۔ کہا ٹھیک تھے نا، بزرگ تھا، وہ تھے ولی؟ کہا میں ہی تو تھا۔ کہا اچھا، ٹیڑھے ٹیڑھے تو اڑ رہے تھے، تھوڑا تھوڑا تھے اللہ کے ولی۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا حضرت اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھل لے کے آ رہے۔ کون؟ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے دیکھا، کہا حضرت لکڑیوں کا گٹھل آپ کی پیٹھ پر، اور وہ شیر کیا ہوا؟ کہا اس بیوی کا انتقال ہوگا جس کی کڑوی کسیلی میں برداشت کرتا تھا۔ اب جو بیوی ہے فرما بردار ہے، جب بیوی کی برداشت نہیں کرنا پڑتا تو شیر بھی میرے بوجھے کو برداشت نہ کر کے چلا گیا میری خدمت سے۔ تو اگر کوئی آپس میں ایسی بات ہو تو اللہ کے واسطے کمزور مخلوق سمجھ کے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جو لوگوں پر مہربان ہوگا اللہ اس پر، اور سب سے زیادہ آقا نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ کس کے لیے؟ اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ دوسری جگہ بنے جیسے بہت بڑے حضرت ہیں، ہر وقت شہدے کھایا کرتے ہیں، بڑے میٹھے ہیں، جب گھر والوں کے درمیان آئے تو بھوکا بھیڑیا ہو گئے۔ منع ہے۔ آقا نے فرمایا جو گھر والوں کے لیے اچھا وہ اچھا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ اللہ ہم ایمان والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، چند منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 12 بجنے میں 8-9 منٹ کم ہے میری گھڑی میں۔ بہرحال میں نے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہٰذا ہم اپنے گھر والوں کے لیے ٹھیک رہیں، اپنے بھائیوں کے لیے ٹھیک رہیں، اپنی بہنوں کے لیے صحیح معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں سے صحیح معاملہ کریں، پڑوس والے کے لیے صحیح معاملہ کریں۔ آقا فرماتے ہیں میرے پاس اتنی بار جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے جو سید الملائکہ ہیں، جو امین کہلاتے ہیں، اتنی بار تشریف لائے، اور اتنا زیادہ پڑوسی کے بارے میں کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو مال کی وراثت کا حقدار قرار دے دیا جائے، اتنا زیادہ پڑوسی کے بارے میں کہا۔ میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو سچا وہ ہے جس کی زبان کی اور ہاتھ کی شرارتوں سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ لوگ جنبش کرتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، سنی سنائی بات نقل کر دیتے۔ کسی کی عزت کے بارے میں سنی سنائی بات، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جو سنی سنائی باتیں نقل کر دے، سمجھ لو وہ پکا جھوٹا ہے۔
सुनीदा कै बुअद मानिंदे दीदा। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती, सुनीदा कै बुअद मानिंदे दीदा। झूठी बात नकल कर दी, इधर उधर कर दिया, नहीं, अल्लाह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। झूठी बात बयान कर दी जो उसके अंदर नहीं मौजूद है, इसके बारे में पकड़ होगी, मुआखज़ा होगा क़यामत के मैदान में। वो आपकी नेकियां ले लेगा, जिसके बारे में कहा है ना वो आपकी नेकियां ले लेगा। अतदरूना मनिल मुफलिस, आका ने फरमाया क्या तुम्हें पता है? सहाबे किराम से मुखातब करके हमारे आका ने पूछा, फरमाया तुम्हें अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? क़ीला या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, जिसके पास दिरहम दीनार न हो वही मुफलिस है हमारे नज़दीक, जो हमको समझ में आता है। आका ने फरमाया नहीं, जिसके पास रोज़े हों, नमाजें हों, सदक़ात व ज़कात वगैरह तमाम नेकियां कर रखी हों, किसी को गाली दी हो, किसी को बुरा कहा हो, किसी की ग़ीबत कर दी हो, किसी की चुगली कर दी हो, ये समझेगा कि हमारे पास नेकियों का ढेर है क़यामत के मैदान में। लेकिन जिसको बुरा कहा, जिसकी ग़ीबत कर दी, जिसकी कमी बयान कर दी, जिसको सता लिया, क़यामत के मैदान में वो तमाम लोग पहुँच कर अपना अपना हिस्सा जब मांगेंगे तो यहाँ तक कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये आदमी खाली हाथ रह जाएगा। आगे हदीस पाक में सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर ये आदमी दोज़ख में डाल के झुलस दिया जाएगा। क्या मिला ऐसी बातों से? एक बात कह के बात ख़त्म करता हूँ। पर्दा पोशी बड़ी दौलत है। क्या चीज़ भैया? पर्दा पोशी यानी पर्दा डालना। पर्दा कैसा? ऐब को छुपा लेना। कोई चादर वादर लेके जाएगा नहीं, ऐब को छुपा लेना बहुत बड़ा सवाब है। क़यामत के मैदान में कुछ लोगों को अल्लाह पर्दे के साथ बुला के हिसाब लेगा। बुलाया, रहमत का पर्दा पड़ा हुआ, हिसाब लिया, कोई दूसरा नहीं देख रहा, रहमत का पर्दा पड़ा, हिसाब लिया अल्लाह ने। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह तमाम अमाल गिनवाए जाएंगे। आदमी सोचेगा अब तो हम हलाक हो गए, उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं। जब पूछा जाएगा वो समझेगा अब तो हम हलाक हो गए। इरशाद बारी होगा, ए मेरे बंदे, ए मेरी बंदी क्यों नहीं पूछती मैंने ऐसा क्यों किया? मर्दों से औरतों से अल्लाह पूछेगा, अपने बंदों से बंदियों से, तुझे पता नहीं मैंने तेरा हिसाब मैंने पर्दे के साथ क्यों लिया? तो बोलेगा परवरदिगार मुझे तो नहीं पता। इरशाद आली होगा, इरशाद बारी होगा, मैंने इसलिए पर्दे के साथ तेरा हिसाब लिया। दुनिया में मेरे बंदों के ऐबों पर तू पर्दा डाला करता था, आज तेरे ऐबों पर मैंने पर्दा डाला और तेरा हिसाब मैं पर्दे के साथ ले रहा हूँ। फिर अल्लाह अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद हो, देख ले कोई, उसको कहे ना। जिसकी बात है मौका पाकर उससे चुपके से कह दे ये बात है, इससे आप बाज आओ, तब तो ठीक है। उसको पता नहीं पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दे, जायज़ है? वो नेकियां ले लेगा क़यामत के मैदान में। ऐसे लोगों पर अल्लाह मेहरबान होता है जो लोगों के ऐबों को छुपाता रहे, पर्दा डालता रहे। चंद बातें मैंने गुजार की हैं कि अपने पड़ोस का ख्याल करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो, रिश्तेदारों के साथ नरमी रहे। जिसकी लड़की लाओ उस पर नरमी रहे, उससे तकाजा ना करो उसने 20 साल 22 साल परवरिश के बाद आपके हवाले किया है, ये उसका बड़ा एहसान है। उसके एहसान मंद रहो। उसके साथ जुल्म करने पर अल्लाह कभी राज़ी न होगा, अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम भी नाराज़ होंगे। दो को नाराज़ करके कुछ मिलेगा नहीं, तबाही का सामना करना पड़ेगा। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। चंद अशार उसी नात के पढ़कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शाहो गदा अपना पराया, दोस्त के दुश्मन जिसने भी फैलाया दामन, लौटा अपनी झोली भरकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहो गदा नादारो तवंगर, सारी दुनिया कंकर पत्थर, सारी दुनिया कंकर पत्थर। उनके सहाबा जैसे गौहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे ए मेरे रब मेरे रहमा, खोल न मेरे दफ्तर इसियाँ। इसियाँ माने गुनाह, दफ्तर तो माने दफ्तर।
اے میرے رب میرے رحماں کھول نہ میرے دفتر عصیاں، مجھ سے سن لے مجھ سے سن لے نعت پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے سن لے نعت پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔